26ویں رجب المرجب کا سورج اپنی روزانہ کی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا۔ اب 27ویں رجب المرجب کی رات آن پہنچی تھی۔ یہ وہ مبارک رات تھی جب تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت عبادات سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ اچانک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لیں اور پھر سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو جگایا اور آپ کو حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا۔ قلب مبارک کو جسم اطہر سے نکال کر سونے کی ایک بڑی پلیٹ پر رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت اور تجلیات الہی بھر کر اسے اس کے اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا۔ پھر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی خوشخبری سنا کر آپ کو اس کے لیے تیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ چنانچہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، یہ تجھے کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی۔ اس شان سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کا آغاز فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر آپ کا گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وادی سینا اور شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ بڑھیا نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آگے چلیے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو راستے سے ایک طرف کھڑا تھا اور وہ بھی آپ کو اپنے پاس بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چلیے اور اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر آگے چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، آپ پر سلام ہو اے سب سے اول، السلام علیکہ یا آخرو،
آپ پر سلام ہو اے سب سے آخر، السلام علیکہ یا حاشرو، آپ پر سلام ہو اے سب کو جمع کرنے والے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا آپ ان کے سلام کا جواب دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ اب دنیا کی عمر اتنی تھوڑی سی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ اگر آپ ان کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج میں ایک سرخ ٹیلے کے قریب میرا گزر ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے دجال اور جہنم کے نگران کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ پھر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چیلتے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو خراب کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی تیار ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حجامہ کے لیے چاند کی بہترین تاریخیں 17، 19 اور 21 ہیں، اور فرمایا شب معراج میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا سب نے مجھ سے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ضرور کروائیں۔ پھر چلتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے اور کچلے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تو پھر پہلی حالت پر صحیح ہو جاتے، پھر ان کے سر پھوڑے اور کچلے جاتے، برابر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرم گاہ پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، وہ جہنم کے کانٹے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں حلال اور طیب بیوی موجود ہے، مگر وہ فاسقہ فاجرہ بدکار عورت کے پاس آئے اور اس کے ساتھ رات گزاری اور صبح تک اس کے ساتھ رہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کا حلال و طیب شوہر موجود ہے مگر وہ اس کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر چلتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لکڑیاں لا لا کر رکھ رہا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لادتا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا ہے یا کپڑا گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب وہ کٹ چکتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور واعظ ہیں
جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیل اسی پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ چلتے چلتے ایک وادی سے گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، اور آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجیے، کیونکہ میری بالائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کے گلاس، پلیٹیں، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں، ہر قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا وعدے کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جنت، میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت اور ہر مومن مرد و عورت طے کر دی ہے جو مجھ پر، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے، میرے سوا کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون ہوگا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ جو مجھے قرض دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کے کام بناؤں گا۔ یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بابرکت ہے۔ یہ سن کر جنت راضی ہو گئی۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات مجھے ایک جگہ نہایت عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ زبردست عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ عمدہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا قصہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کا نام لے کر اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میرا اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ کنگھی کرنے والی مومنہ نے کہا تو اپنا شوق پورا کر۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی کو طلب کیا۔ فرعون نے اس سے پوچھا اے فلاں عورت، میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس کنگھی کرنے والی مشاطہ نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنتے ہی غصے میں حکم جاری کیا کہ تانبے کا بہت بڑا کڑھاؤ گرم کیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک بڑے کڑھاؤ میں تیل ڈال کر گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر مشاطہ نے فرعون سے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا درخواست ہے؟ مومنہ عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں ڈال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہمارے ذمہ حق ہے، یعنی تمہاری یہ فرمائش ضرور پوری ہوگی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس کے سامنے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ فرعون کے نوکروں نے ایک ایک کر کے تمام بچے کڑھاؤ میں ڈال دیے، یہاں تک کہ اخیر میں ایک دودھ پینے والے ننھے منھے بچے کی باری آ گئی۔ اس ننھے منھے بچے کی وجہ سے ماں کو دھچکا لگا اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ ایک دم ننھا منھا بچہ بولا اے امی جان، اس کڑھاؤ میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور بہت زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ مشاطہ بچہ سمیت آگ کے گرم کڑھاؤ میں کود گئی۔ اس کے بعد ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک وحشت ناک آواز سنائی دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا وہ پورا فرما دیجئے، اور دوزخی مجھے عطا کر دیجئے، کیونکہ میری زنجیریں لوہے کے ہار، آگ کے شعلے، خون و پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سن کر ارشاد فرماتا ہے میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد و عورت طے کر دی ہے، اور ہر کافر مرد و عورت، ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا،
तेरे लिए मुकर्रर कर दिए हैं और वो तेरे अंदर डाले जाएंगे। दोज़ख ये फरमान सुनकर राजी हो गई। चलते चलते एक मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम को दाएं तरफ से एक पुकारने वाले ने पुकारा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी तरफ नज़र फरमाएं, मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाहता हूँ। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। फिर एक और शख्स ने आपको उसी तरह बाएं तरफ से पुकारा, मगर आपने उसको भी कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान एक औरत पर नज़र पड़ी जो अपने हाथों को खोले हुए है और वो हर तरह से आरास्ता है और अल्लाह ताला की पैदा करदा है। उसने भी कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ नज़र उठाइए, मैं आपसे कुछ दरियाफ्त करूंगी। मगर आपने उसकी तरफ भी तवज्जो न फरमाई। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। पहला पुकारने वाला यहूदी मज़हब का दावत देने वाला था। अगर आप उसको जवाब देते तो आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। और दूसरा पुकारने वाला शख्स ईसाइयों का दाई था। अगर आप उसको जवाब देते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। और वो औरत जो अपनी तरफ बुलाती थी वो दुनिया थी। अगर आप उसको जवाब देते तो उसका असर ये होता कि आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर तरजीह देती। दौरान सफ़र हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर देखा कि बहुत से दस्तरखान लगे हुए हैं जिन पर लजीज और पाकीज़ा गोश्त रखा है, मगर वहाँ कोई शख्स नहीं है। दूसरे दस्तरखानों पर सड़ा हुआ गोश्त रखा है और वहाँ बहुत से आदमी बैठे खा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में वजाहत की कि ये वो लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम खाते हैं। फिर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके होंठ ऊंट के होंठ की तरह हैं, जो आग की चिंगारियां निकलती हैं और वो उनके पाखाने के रास्ते से निकल रही हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाहक खाते थे। चलते चलते ऐसे लोगों पर गुजर हुआ जिनके पेट कोठड़ियों की तरह बड़े बड़े हैं। जब उनमें से कोई उठता है तो फौरन गिर जाता है। इस तरह उनको अजाब हो रहा है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त फरमाने पर जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, ये सूद खाने वाले लोग हैं। एक रिवायत में इस तरह है कि आपने शब मेराज में एक आदमी को नहर में तैरते हुए देखा। जब वो तैरते तैरते किनारे पहुंचता था तो उसके मुंह पर जोर से पत्थर मारा जाता, जिससे वो वापस नहर के बीच में पहुंच जाता। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन है? मुझसे कहा गया कि ये सूदखोर है। रास्ते में चलते हुए एक शख्स पर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, जो नहर में तैर रहा था और पत्थर का लुकमा बना बना कर खा रहा था। आपने जिब्राईल अमीन से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सूद खाने वाला है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर ऐसी औरतों पर हुआ जो पस्तानों से बंधी हुई लटक रही थीं। वो जिना करने वाली औरतें थीं जिन्हें इस तरह अजाब हो रहा था। फिर आपका गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पहलू का गोश्त काटा जाता था और फिर वो गोश्त उन्हीं को खिलाया जाता था। उनके बारे में बताया गया कि ये लोग चुगलखोर थे और लोगों के ऐब तलाश करने वाले थे। नाज़रीन, सफ़र मेराज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बाज़ ऐसे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर हुआ जिनके साथ बहुत से लोग थे और उनका बड़ा मजमा था। बाज़ ऐसे नबियों पर गुजर हुआ जिनके साथ थोड़े से आदमी थे और बाज़ के साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि आपका गुजर ऐसे पैगंबर के पास से हुआ जिनके साथ बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत बड़ा मजमा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन साहिब हैं? कहा गया, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम हैं। फिर मुझसे कहा गया, आप अपना सर मुबारक ऊपर उठाइए और देखिए। मैंने देखा तो क्या बताऊं कि इतना अजीम शान मजमा था और इतने ज़्यादा लोग थे कि दुनिया के किनारे उनसे भरे हुए थे। मुझसे कहा गया, ये आपकी उम्मत है और इनके अलावा आपकी उम्मत में से 70,000 और हैं जो जन्नत में बेहिसाब दाखिल होंगे। और आपने उनकी ये अलामात बयान फरमाई कि वो लोग आग में लोहा गर्म करके उससे जिस्म दागने का इलाज नहीं करते, नाजायज़ झाड़ फूंक नहीं करते, बदशकुनी नहीं लेते और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। बहरहाल सफ़र करते हुए इस शान से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और बुराक से उतरे और आपके बुराक को उस दरवाजे के गोल कड़े से बांध दिया जो अब तक बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम फनाए मस्जिद में पहुंचे तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, आपने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि आप मुझे हूर ऐन दिखलाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। जिब्राईल अमीन ने कहा, आप इन औरतों के पास जाइए और उनको सलाम कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम किस के लिए हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम नेक हैं और हसीन व जमील हैं और ऐसे मर्दों की बीवियां हैं जो पाक व साफ हैं और कभी मैले नहीं होंगे और ना ही वो कभी मरेंगे। इसके बाद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई
जिसको हर तरफ से अल्लाह ताला की बरकतें घेरे हुई हैं। आपने तहियतुल मस्जिद की 2 रकातें निहायत खुशू व खुजू से अदा की। यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और फरिश्ते मौजूद और मुंतज़िर थे। इस मौके पर अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक मलाइका और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना और खूब ज़ौक़ व शौक़ से आप पर दरूद भेजा और एतराफ़ किया कि बेशक आप हम सब से अफजल हैं और आप पर ईमान लाना हम पर फ़र्ज़ है। रिवायत से साबित है कि ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम अपने दुनियावी जिस्म और रूह के साथ थे। फिर एक मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी और फिर इक़ामत कही। तमाम हाज़रीन सफ़ बनाकर खड़े हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और मलाइका मुक़्तदी बने और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इरशाद फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें कर रखी हैं ताकि हम उनको अपने कुछ अजायबात दिखाएं। बेशक अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला और बड़ा देखने वाला है। कुरान मजीद की ये आयत मुबारका मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े से मुताल्लिक है। आज की वीडियो में हम उन वाक़यात को बयान करेंगे जो कि बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक की सैर में पेश आए। बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर एक सीढ़ी लगाई गई जिस पर से चढ़कर हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान अव्वल पर तशरीफ़ ले जाएंगे। बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर जो सीढ़ी लगाई गई उसकी एक पटड़ी सोने की, दूसरी चांदी की और उन पर जवाहरात से जुड़ाव काम किया हुआ था। ये सीढ़ी नहायत खूबसूरत थी जिस पर से बनी आदम की अरवाह मौत के बाद चढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ मरने वाले आंखें फाड़ कर आसमान की तरफ देखते हैं। इस सीढ़ी का दूसरा सिरा आसमान के दरवाजे से मिला हुआ है। मरने के बाद इसी सीढ़ी से मरने वाले की रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं, खाह मुसलमान हो या काफिर। जब दोनों रूहें आसमान के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो मुसलमान की रूह के लिए आसमान का दरवाज़ा खुलता है और काफिर की रूह के लिए नहीं खुलता। आसमान तक ले जाकर काफिर की रूह को वापस कर देती हैं। उस वक्त बड़ी हसरत और निदामत होती है। मुसलमानों की रूह को आला इलीयीन में ले जाते हैं और काफिर की रूह को सिजीन में ले जाया जाता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीढ़ी पर चढ़ते वक्त उस सीढ़ी के दोनों तरफ फरिश्ते ज़मीन से आसमान तक सफ़ें बांध कर खड़े थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सब फरिश्ते मुझे अदब से सलाम कर रहे थे। इस सीढ़ी के निचले हिस्से पर उन फरिश्तों का एक अफसर, एक बहुत बड़ा कवी हैकल फरिश्ता खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया और बहुत खुशी का इजहार किया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 25,000 साल पहले से मुझे इस सीढ़ी के सिरे पर ठहराया गया है। उस दिन से आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है। ज़ुबान से हमेशा मैं आप पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। आपके यहाँ आने के इंतज़ार में मैं खड़ा था। खुदा का शुक्र है कि आज आपकी मुलाकात की दौलत से सरफराज हुआ। जब दुल्हा आता है तो क्या क्या तैयारियां होती हैं। हर चीज़ करीने से रखी जाती है। एक एक काम पर एक एक शख्स को मुकर्रर किया जाता है। हर शख्स के दिल में खुशी होती है। यहाँ भी यही हाल था। आसमानों में तरह तरह की तैयारियां हो रही थीं। अपने अपने मरातिब के लिहाज से पैगंबरों को ठहराया गया था। हर एक फरिश्ता खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सीढ़ी से लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े, आसमानी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचे। उस दरवाजे का नाम बाबुल हफ्ज़ा है। इस दरवाजे का दारोगा इस्माइल नामी फरिश्ता है जो कि 70,000 फरिश्तों का अफसर है। उन 70,000 में से एक फरिश्ते के मातहत 70,000 फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों का दारोगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से आज तक आपकी मुलाकात का मुश्ताक था। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला तो दरबान ने पूछा, कौन है? जवाब दिया, मैं जिब्राईल हूँ। दरबान ने फिर पूछा, आपके साथ कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साथ नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुलाया है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर आसमान अव्वल के दरबान ने मरहबा कहा और दरवाज़ा खोल दिया। आसमान के सारे फरिश्तों ने मुलाकात की और इस कदर खुश हुए जिसकी कोई हद नहीं। जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, वहाँ एक बुजुर्ग दराज कद बैठे हुए मिले। उनके दाहिने तरफ एक दरवाज़ा था जिसमें से निहायत खुशबू आती थी। बाएं तरफ दूसरा दरवाज़ा था जिसमें से बदबू आती थी। उनके दाहिने तरफ कुछ नूरानी सूरतें थीं और उनके बाएं तरफ कुछ काली सूरतें थीं।
दाहिने तरफ देखते तो हंस देते और बाएं तरफ देखते तो रो देते। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन बुजुर्ग हैं और ये दरवाजे कैसी हैं? ये क्यों हंसते और क्यों रोते हैं? ये सूरतें कैसी हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। दाहिने तरफ खुशबूदार दरवाज़ा जन्नत का है और बाएं जानिब का बदबूदार दरवाज़ा जहन्नम का है। ये दोनों तरफ आपकी औलाद की रूहें हैं। वो रूहें तो अपने मकाम पर हैं, उनका अक्स यहाँ पड़ता है। जब जन्नतियों की तरफ देखते हैं तो खुश होकर मुस्कुराते हैं और जब वो दोज़खियों की तरफ देखते हैं तो गमगीन होकर रोते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर सलाम किया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने नहायत खुशी से सलाम का जवाब दिया और मरहबा कहा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि आसमान अव्वल पर मैंने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल देखी। पूछा, उस्मान तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जवाब दिया, हुजूर रात की नमाज की बरकत से पहुँचा। आसमान अव्वल पर इतने फरिश्तों को देखा जिनकी गिनती अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। वो सफ़ें बनाकर क़याम में खड़े हैं, सर सामने खुशू से झुकाए हुए हैं और अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से आसमान बने हैं ये फरिश्ते इसी तरह इबादत में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, इंसान का कायदा है कि जो अच्छी चीज़ देखता है तो वो अपनी औलाद के लिए भी चाहता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल, ऐसी ही मेरी उम्मत की इबादत होनी चाहिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ से नमाज में क़याम फ़र्ज कर दिया। इसनाए सफ़र में आसमान अव्वल पर एक मुर्ग मुलाहिज़ा फरमाया जो खूब परों वाला था और बहुत बड़ा और नहायत खूबसूरत था। वैसा खूबसूरत कहीं देखने में नहीं आया था। जब थोड़ी रात बाकी रही तो ये मुर्ग अपने परों को फड़फड़ाकर समेट लेता है और चिल्ला चिल्लाकर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है। इसके साथ ही तमाम रुए ज़मीन के मुर्ग तस्बीह करने लगते हैं और परों को फड़फड़ाकर चीखने लगते हैं। जब ये आसमानी मुर्ग थम जाता है तो रुए ज़मीन के तमाम मुर्ग खामोश हो जाते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सैर करते हुए चली जा रहे थे कि अल्लाह ताला के पास से कासिद पर कासिद, फरिश्ते के पीछे फरिश्ता आ रहा था कि जिब्राईल, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी मेरे पास लाओ। आसमान दुनिया के अजायबात मुलाहिज़ा करते हुए दूसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। जब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, चारों तरफ से फरिश्तों ने मरहबा का गुल मचाया। दूसरे आसमानों के फरिश्तों को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि सफ़ें बांधे सब रकू में हैं और तस्बीह कर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जब से ये फरिश्ते पैदा हुए हैं रकू ही में हैं, सर ऊपर नहीं उठाते। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की इबादत में रकू शामिल हो। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और नमाज में रकू फ़र्ज किया गया। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम दिखाई दिए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पैगंबरों से मुलाकात फरमाई और दोनों ने मरहबा मरहबा कहते हुए आपका इस्तकबाल फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की सैर फरमाते हुए तीसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि फरिश्ते सफ़े बांधे सब के सब सजदे में हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि उनको मैंने सलाम किया, उन्होंने सर उठाकर सलाम का जवाब दिया, फिर सजदे में चले गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि तीसरे आसमान के फरिश्तों की इबादत यही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की इबादत में सजदा भी शामिल होने की दुआ फरमाई। खुदा ताला ने उन फरिश्तों की हालत की वजह से जो कि पहले सजदा में थे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जवाब के लिए सर उठाकर फिर सजदे में गए। नमाज में 2 सजदे फ़र्ज फरमाए। तीसरे आसमान में हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे भाई यूसुफ की ऐसी शक्ल है जैसे 14वीं रात का चांद, लेकिन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जहां भर के हसीन ऐसे हैं जैसे तारे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मरहबा मरहबा कहते हुए खैर मकदम किया। आगे बढ़े तो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। इसके बाद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान से गुजरकर चौथे आसमान पर पहुंचे। हुजूर सय्याह लामकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान के फरिश्तों को मुलाहिज़ा फरमाया कि वो कादा में बैठे हुए तस्बीह में मसरूफ़ हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे आसमान के फरिश्तों की यही इबादत है। इरशाद हुआ कि मैंने अल्लाह से ऐसी इबादत के लिए भी दुआ की तो मेरी उम्मत के लिए नमाज में कादा आखिरा फ़र्ज हुआ।
यहाँ मैंने हज़रत इदरीस अलैहि सलाम से मुलाकात की और सलाम के बाद उनसे कहा, ए इदरीस, मुबारक हो कि खुदा ने तुम्हें आसमान पर जिंदा बुला लिया और जीते जी जन्नत में पहुंचा दिया। हज़रत इदरीस अलैहि सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी तक जन्नत देखी ही नहीं। आज तक मैं जिस महल के करीब गया, आवाज़ आती है, ए इदरीस, ये महल तुम्हारा नहीं है, बल्कि ये महल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक मुसलमान का है। ए इदरीस, इन महलों में कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं आ सकता। या हज़रत, काश मैं भी आपकी उम्मत में होता तो मेरे लिए ये निहायत बेहतर होता। ये सुनकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। वहाँ एक फरिश्ते को मुलाहिज़ा फरमाया जो निहायत गमगीन एक तख्त पर बैठा हुआ है। उसके इतराफ बहुत फरिश्ते हैं जिनकी गिनती अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। उस फरिश्ते के सीधे हाथ की तरफ नूरानी फरिश्ते सब्ज लिबास पहने हुए हैं जिनसे खुशबू महकती है। उनके चेहरे रोशन हैं और बहुत नरमी से बात करती हैं। उनके देखने से दिल बहुत खुश होता है। उनके खूबसूरत चेहरों से निगाह उठाने को जी नहीं चाहता। तख्त पर बैठे हुए फरिश्ते के बाएं हाथ की तरफ भी बहुत से फरिश्ते हैं। स्याह चेहरे, स्याह लिबास, करख्त आवाज, बद जुबान, आग उनके मुंह से झड़ती हुई, उनके हाथों में खुमो जैसे गुर्ज। उन फरिश्तों के देखने की इंसान को ताबो ताकत नहीं। उस तख्त पर बैठे फरिश्ते के सामने बड़े बड़े दफ्तर रखे हुए हैं। वो हमेशा उन दफ्तरों को देखता रहता है। एक बड़ा झाड़ भी उनके सामने है। उसके पत्ते इतने हैं कि जिसकी गिनती अल्लाह ताला ही जाने। हर पत्ते पर किसी का नाम लिखा हुआ है और एक चीज मिसले तश्त के उनके सामने देखी। हर लहजा उसमें हाथ दराज करके कोई चीज उठा लेता है और वो चीज कभी नूरानी फरिश्तों को देता है और कभी स्याह रूह फरिश्तों को। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी निगाह उस फरिश्ते पर पड़ी तो मेरे दिल में हैबत हुई कि जिस्म में लर्जा पड़ गया। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल, ये फरिश्ता कौन है? इनका नाम क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। इनको देखने की किसी में ताकत नहीं। लज्जतों को मिटाने वाले हैं और मजमू में तफरका डालने वाले हैं। वो अपने काम में ऐसे महव थे कि किसी की तरफ मुतवज्जे होते ही नहीं थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास गए और बताया कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हैं, महबूब हज़रत रहमान हैं। सर उठाकर मुझे देखा और मुस्कुराए और मेरी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। मरहबा कहते हुए मुझसे कहा, आपसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बुज़ुर्ग अल्लाह ताला ने कोई पैगम्बर पैदा नहीं किया और आपकी उम्मत से ज़्यादा अल्लाह ताला के पास किसी उम्मत की इज़्ज़त नहीं। इसी वास्ते मैं आपकी उम्मत पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इज़राइल, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आपने ये भी फरमाया, ए इज़राइल, तुम गमगीन क्यों हो? अर्ज़ किया गया कि हुजूर, कब्ज़ अरवाह का काम मेरे सपुर्द है। मुझे ये खौफ रहता है कि कहीं कोताही न हो जाए कि खुदा ताला के गज़ब में आ जाऊं, इसलिए मैं हमेशा गमगीन रहता हूं। इस पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये इस्तिफ़सार फरमाया कि ये तश्त कैसा है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम दुनिया है जो मेरे इक़्तिदार में है, जिसकी चाहता हूँ जान निकाल लेता हूँ। मैंने कहा, यह दफ्तर कैसा है? अर्ज़ करने लगे, ये बंदों के नाम हैं। मैंने पूछा, ये दरख्त कैसा है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, इसके हर पत्ते पर नेक और बद का नाम लिखा हुआ है। जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसका पत्ता जर्द होना शुरू हो जाता है। जब मौत आती है तो वो पत्ता इस झाड़ से झड़ जाता है। फिर मैं उस बंदे की रूह निकाल लेता हूँ, खा वो मशरिक में हो या मगरिब में। और ये फरिश्ते जो सीधे हाथ की तरफ हैं वो रहमत के फरिश्ते हैं और बाएं तरफ अजाब के फरिश्ते हैं। दोज़खियों की रूह उन अजाब के फरिश्तों को देता हूँ और जन्नतियों की रूह इन नूरानी फरिश्तों को देता हूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर फरमाया, ए इज़राइल, तुमसे मेरी एक ख्वाहिश है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फरमाएं मैं उसकी तामील के लिए हाजिर हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत बहुत नातवा है, मेरी उम्मत के साथ बहुत नरमी करना। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खातिर जमा रखें। हर रात दिन पै दर पै अल्लाह ताला का हुक्म मुझ पर आता रहता है कि ए इज़राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर निहायत आसानी करते रहना। नाज़रीन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान की सैर फरमाते हुए कुदरत के अजायबात मुलाहिज़ा फरमाते हुए 5वें आसमान पर पहुंचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर पहुंचकर मुलाहिज़ा फरमाया
کہ حضرت اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور لوط علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو سلام کیا۔ ان سب نے بہت محبت سے سلام کا جواب دیا، مرحبا مرحبا کہتے ہوئے ملاقات کی۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو بھی سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان کے عجائبات دیکھنے کے بعد چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوا کر اوپر گئے۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مبارک چہرہ دکھایا۔ جب اس سے آگے تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی علیہ السلام کی شان محبوبیت دیکھ کر آپ سے فرمایا، آپ اس حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اگر طور پر تشریف لائیں، دیکھیے مجھ کو فرمائے گی وہ مبارک ذات جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہرگز آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوا، ان کی امت میری امت سے بہت زیادہ جنت میں جائے گی۔ مجھے اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میری اس طرح اتباع نہیں کی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اتباع کرے گی۔ میری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے میری امت کے اکثر لوگ جنت سے محروم رہے۔ مجھے ان کے حال پر رونا آ رہا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام سے بھی یہی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور دعا دی کہ خدا تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے۔ دعا دینے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کوئی امت آپ کی امت سے بہتر نہیں ہے۔ سب امتوں کے میزان سے آپ کی امت کی میزان نیکیوں میں بھاری ہوگی۔ مبارک ہو ان کو جو آپ کی تابعداری کریں اور آپ سے محبت رکھیں۔ افسوس ہے اس شخص پر جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ سے بغض رکھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آسمان پر بنسبت اور آسمانوں کے بہت زیادہ فرشتے تھے۔ یہ فرشتے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کروبی فرشتے ہیں، خوف الہی سے رو رہے ہیں۔ میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب دینا چاہا مگر ان پر خوف الہی اس قدر غالب تھا اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کے منہ سے جواب نہ نکل سکا۔ انہوں نے صرف سروں سے اشارہ کیا۔ ہائے افسوس مقرب فرشتوں کو اس قدر خوف ہو اور ہم اس قدر بے فکر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے ساتویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں ایک ساتھ ہزارہ فرشتوں نے جو صدا و غلغلہ بلند کیا وہ یہ تھا، کیا اچھا نیک بندہ اور نیک نبی آیا جس کے لیے زمین و آسمان روشن ہو گیا۔ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک بزرگ اور عزت یافتہ ہے۔ آج ان کی انتہا درجے کی عزت و توقیر کی جائے گی۔ وہ جو مانگیں گے دے دیا جائے گا۔ اور وہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس سے آگے بڑھے تو ملاحظہ فرمایا کہ ایک بزرگ سونے کی کرسی پر ایک مکان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مکان کیا ہے اور یہ بزرگ جو کرسی پر بیٹھے ہیں کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ مکان بیت المعمور یعنی آسمانی کعبہ ہے۔ یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چونکہ دنیا میں انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور لوگ اس کا اب تک حج کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتوں کا یہ کعبہ ایسا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بچے مسلمانوں کے کم سن بچے ہیں جو مر گئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور بہت سی مبارکبادیاں دے کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ جنت کی زمین نہایت بہتر اور قابل زراعت ہے۔ اس میں درخت لگا کر باغ و بہار بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کی زراعت کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نیک اعمال کرنا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں داخل ہوئی۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسے مقام عالی پر کھڑے ہو کر اذان کہی،
جہاں آج تک کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ نہ پہنچ سکا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے مؤذن فرشتے کو خدا تعالیٰ نے یہ مقام عالی مرتبت عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن آسمانوں پر نور سے بنا ہوا فرشتہ تھا تو دنیا میں سیاہ رنگ کے بلال حبشی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور روحانی قوت اور فیض کو ملاحظہ کیا جائے کہ اس فرشتے کو جو مؤذن مقرر ہوا تھا اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا، تو ادھر دنیا کے کالے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانوں کے نور اولا نور فرشتہ کے پاس کھینچ کر لے گئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب معراج میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آسمانوں پر موجود تھے۔ غرض اس فرشتے نے آذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، صدق عبدی انا اللہ اکبر، میرا مؤذن سچا ہے، میں اللہ سب سے بڑا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچا ہے مؤذن، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن فرشتہ نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کو اپنا امین بنایا، میں نے ہی ان کو سب پر برگزیدہ کیا۔ اس کے بعد مؤذن فرشتے نے کہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو بھلائی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، سچا ہے مؤذن، میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے نماز پڑھائیے۔ بیت المعمور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے فرشتوں کو آپ کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیت المعمور سے باہر تشریف لائے تو اس امامت کے سلسلے میں آپ کو 3 خطابات عطا ہوئے۔ یا محمد انک سید المرسلین، اے نبی تم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو۔ یا امام المتقین، اے نبی تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو۔ وقائد الغر المحجلین، اور تم وضو کی وجہ سے نور سے جو 5 کلیان ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے، کسی نبی کے ساتھ 40 مسلمان تھے اور کسی کے ساتھ 2، اور بہت سے ایسے پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہیں تھا، یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی اور ان کی امت جو پیش ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑا بادشاہ جب آتا ہے تب ساری فوجیں اور فوجوں کے افسر بادشاہ کے سامنے اسی طرح سارے انبیاء اور ان کی امت کے سامنے ہوئے۔ کیا اچھی نصیب ہے۔ جب سارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر چکے تب ایک عظیم الشان گروہ اہل اسلام کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت دیکھ کر خیال ہوا، شاید موسیٰ کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور کچھ ملال بھی ہوا۔ فوراً وہ امت آپ کی نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے 1000 درجے زیادہ اور کثرت سے تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کہا گیا کہ حضرت آپ غم نہ فرمائیں، یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہے جو تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی امت میں سے اس جماعت کے سوا ایک اور جماعت ایسی بھی ہے جس میں 70,000 بلا حساب و بلا سوال جنت میں جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی طرف چل دیے۔ اس درخت کی ٹہنیاں سونے کی اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل زمرد کے اور اس قدر بڑے جیسے بڑے بڑے گھر۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اعمال وغیرہ وہاں جا کر منتہا ہو جاتے ہیں اور عرش کے احکام بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی مسرت میں تمام آسمانوں کے فرشتے اجازت لے کر اس درخت پر اس قدر جمع ہو گئے تھے کہ ایک پتا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کے تاروں یا جنت کی ریت کی طرح بے گنتی فرشتے ہی اس درخت پر نظر آتے تھے۔ اچانک اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی جیسی کوہ طور پر ہوئی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن یہاں نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے اور نہ سدرہ پر کچھ اضطراب ہوا۔ اس درخت پر جمع شدہ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر سلام کیا اور بے حد خوش ہو کر کہنے لگے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد بہت خوش کرنے والی ہے۔
आपका चेहरा मुबारक का देखना बेहद दिल लुभाने वाला है। आपके रास्ता की खाक हमारे सर का ताज बने। आपकी उम्र की हर रात ऐसी ही शबे मेराज होती रहे। और ये भी कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या तोहफा पेश करें? क़यामत तक हम जो इताअत करेंगे उसका सवाब आपकी उम्मत को बख्शते हैं। जब से मखलूक पैदा हुई है उस वक्त से सिदरा के पास एक कुर्सी रखी हुई है। अब तक किसी की मजाल नहीं हुई कि उस पर बैठ सके। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस कुर्सी पर बिठाया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आरजू है। मैंने पूछा कि वो क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे ठहरने की जगह पर 2 रकात नमाज पढ़िए ताकि आपके कदम मुबारक की बरकत से मेरी जगह मुबारक हो जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। सिदरा के तमाम फरिश्तों के साथ मकाम जिब्रील में 2 रकात पढ़ी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैंने सिदरा के पास एक नहर देखी जिसके किनारे पर याकूत, मोती और ज़बरजद के खैमे थे और वहाँ खुश आवाज़ परिंदे चहचहा रहे थे। तारों की तरह कटोरे रखे हुए थे। उस नहर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। मैंने दरियाफ्त किया, ये क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर ये कौसर है। सिदरतुल मुंतहा के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की कुदरत की अजायबात मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि आपके सामने यहाँ भी 3 बर्तन पेश हुए, एक शराब का, दूसरा दूध का और तीसरा शहद का। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने दूध को इख्तियार किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये फितरत यानी दीन इस्लाम है। अगर आप शहद लेते तो आपकी उम्मत दुनिया की लज्जतों में पड़ जाती। ये दूसरी मर्तबा है। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं कि मैंने सिदरा के पास एक फरिश्ते को देखा। बड़ा कवी हैकल, ऐसा फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा था। वो फरिश्ता खुदा की तस्बीह और जिक्र में मशगूल था। मैंने उसे सलाम किया। वो मेरी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, निहायत मोहब्बत से मुझको छाती से लगाया, मेरे मुंह पर बोसा दिया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के रोज़ेदारों को रमज़ानुल मुबारक की बरकत से बख्श दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस फरिश्ते की खुशखबरी देने से बहुत खुश हुआ। फिर मेरी नज़र उन संदूकों पर पड़ी जो उनके सामने रखे हुए थे। उन संदूकों पर नूर के हज़ारों कुफल पड़े हुए थे। मैंने पूछा, ये संदूक क्या हैं? उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि जो रोज़ादार रमज़ानुल मुबारक में पूरे महीने के रोज़े रखते हैं उनके लिए दोज़ख से आज़ादी लिखी जाती है। ये बरात का कागज़ इस संदूक में रखा जाता है और मेरे ज़िम्मे इसकी निगरानी है। मुबारक हो आपकी उम्मत को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक तरफ एक और फरिश्ते को देखा जो सफ़ेद मुर्ग की शक्ल का था, जो 5 नमाजों के वक्त खुश आवाज़ी से खुदा का जिक्र करता था। उसकी आवाज़ जन्नत में जब पहुंचती है तो जन्नत की डालियां हिलने लगती हैं। हूरें खुश होकर एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इबादत का वक्त आ गया। और अर्श तू क्यों झूम रहा है? वो अर्ज़ करता है कि उम्मत मोहम्मदी जो नमाज को उठती है तो मैं उसी की खुशी मना रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब गवाह रहो कि मेरी रहमत ये 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए वाजिब हो गई। मैं नज़र रहमत से उनको देख रहा हूँ। जिसको नज़र रहमत से देखता हूँ वो दोज़ख से आज़ाद और जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म आया कि जिब्राईल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदारों के लिए मैंने जो जन्नत तैयार की है वो उनको दिखलाओ। इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही से जन्नत की सैर को तशरीफ़ ले जा रहे थे कि इस नाए राह में जन्नत का दरवाज़ा नज़र आने लगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब जन्नत के करीब हो गया तो क्या देखता हूँ कि जन्नत की 4 दीवारी सोने की है, उसमें एक ईंट याकूत की और एक ईंट ज़बरजद की है। जन्नत का दरवाज़ा इस कदर चौड़ा है कि अगर उसमें चलें तो 40 साल में तय होगा। ये चौड़ाई इसलिए है ताकि बेगिनती मखलूक आ सके। दरवाज़ा ऊंचा भी बहुत है और उस पर ऊंचे ऊंचे बाला खाने हैं। दरवाजे का माल वक़ू ऐसा है जहाँ मैदान क़यामत बिल्कुल सामने नज़र आएगा। मैंने पूछा, ये ऊंचे बाला खाने किसके वास्ते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन बाला खानों पर क़यामत के दिन तमाम रूहें जमा हो जाएंगी। जब मुसलमान अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे तो 50,000 साल मुसाफत का मैदान क़यामत और वहाँ की मुसीबतें देख कर घबराएंगे। उस वक्त हर एक हूर अपने अपने खावंदों को पुकारेगी कि घबराओ नहीं, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हूरों को देखकर और उनकी बातें सुनकर जन्नती मैदान क़यामत बहुत आसानी से तय करेंगे।
جب بالکل جنت کے دروازے کے سامنے سواری پہنچی تو جنت کے دروازے پر لکھا تھا خیرات کا 10 گنا ثواب ہے، قرض بے سود دینے کا 18 گنا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، سائل تو کبھی بلا ضرورت بھی مانگتا ہے اور دینے والا دیتا بھی ہے، برخلاف اس کے سخت ضرورت والا ہی قرض مانگتا ہے۔ خیرات مانگنے والے کو عادت ہوتی ہے، قرض مانگنے والے کو عادت نہیں ہوتی، شرم سے کٹا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے قرض دینے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچے تو اس وقت کی پوری کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزرنے لگے تو فرشتہ نور کے طبق بھر بھر کر سر پر سے نثار کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جنت بنی ہے اس وقت سے یہ فرشتے اس لیے مقرر ہیں کہ قیامت کے دن آپ اور آپ کی امت یہاں سے گزرے تو اسی طرح طبق نثار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ نعمت میں رہے گا، کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی، اور اس کا قیام جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جوانی ختم نہیں ہوگی۔ جنتی محلوں کو میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے تھے، ان میں کوئی محل موتی کا تھا تو کوئی زبرجد کا اور کوئی سونے کا تھا۔ ان کے کنگورے میں چاندی کی شکل کے مہتاب بنے تھے، کہیں سونے کے تخت بچھے تھے، کہیں یاقوت کے تو کہیں موتی کے، اور بالا خانوں پر بالا خانے ہیں۔ غرض ہر ایک نیک عمل کا ایک ایک محل تیار تھا۔ چنانچہ جنت میں ایک عظیم الشان محل دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ محل کس عمل کے صلے میں حاصل ہوتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ جو شخص کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کر جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں پہنچائے تو اللہ تعالیٰ یہ محل اسے عطا فرمائے گا۔ میوے کے درختوں سے پھل ٹپکتے ہوئے، جس کا جو جی چاہے وہاں موجود ہوں گے، جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، اور جنت کا ہر وقت صبح کے وقت کا نمونہ ہوگا۔ فرحت و خوشی ہر وقت ہوگی، محلوں کے سامنے کئی نہریں بہہ رہی ہوں گی، کسی کا نام سلسبیل ہے اور کسی کا نام زنجبیل۔ ان نہروں کے کنارے سونے اور چاندی کے تھے اور ان میں کنکر موتی اور یاقوت کے تھے۔ اس کے علاوہ اور 4 نہریں علیحدہ دوڑ رہی ہیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آپ کو ایک موتی کے گنبد پر لے گئے، اس کے اندر سے یہ نہریں نکل رہی تھیں۔ اس گنبد پر تالا لگا ہوا تھا، وہاں جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس کے اندر جا کر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تالا کیسا ہے، میں آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ اس فرشتے نے کہا کہ اس کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس فرشتے نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ قفل فوراً گر پڑا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس گنبد کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم منقش تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقش سے 4 نہریں اس طرح جاری تھیں۔ بسم اللہ کے میم سے پانی کی نہر، لفظ اللہ کے ہاتھ سے دودھ کی نہر، رحمان کی نون سے شراب طہور کی نہر، رحیم کی میم سے شہد کی نہر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان نہروں سے مستفیض ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کے درختوں کی کوئی کیا تعریف بیان کرے، جس میوے کے لیے دل چاہا، دل میں خیال آتے ہی فوراً اس میوہ کی ٹہنی جھک کر جنتی کے سامنے ہو جائے گی۔ جب جنتی میوہ توڑ لے گا تو پھر سیدھی ہو جائے گی۔ غرض جنت کے ہر درخت پر عجب بہار تھی، ان پر خوش آواز پرندوں کا چہچہانا اور لطف بڑھا رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا، سرخ سونے کا تھا، اور جو نعمتیں اس میں تھیں وہ بھی دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محل اور محل والا دونوں آپ پر سے قربان ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر، میں نے تمہارا محل بھی دیکھا، وہ سرخ یاقوت کا تھا اور اس کے نیچے نہر جاری تھی، اس نہر کے کنارے ایک حور منہ دھو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ عرض کیا گیا، یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، مجھے تمہاری غیرت اور حیا یاد آئی، اس لیے میں تمہارے محلوں میں نہیں گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے غیرت۔ اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے محلوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
اس کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا جو عظیم الشان چاندی سونے کا جڑاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ محل کیا کسی پیغمبر یا صدیق یا فرشتے کا ہے؟ مجھ سے عرض کیا گیا کہ یہ آپ کے اس امتی کا ہے جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر سے فارغ ہو چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے جبرائیل، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دوستوں اور ان کے تابع داروں کا مقام جنت میں دکھایا ہے، ایسے ہی ان کے دشمنوں اور نافرمانوں کا مقام دوزخ میں بھی دکھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور دوزخ کی طرف لے چلے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے استقبال کے لیے ایک فرشتہ آیا۔ میں نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں ایسا قوی ہیکل ہیبت ناک کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ وہ فرشتہ سیاہ رنگ کا اور کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، سخت بد مزاج، ہمیشہ غصے میں بھرا ہوا۔ اس کے منہ سے آگ جھڑ رہی تھی، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور آنکھوں سے آگ کی زبان نکل رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی ایسی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق اگر اس لکڑی کو ایک طرف سے دوسری طرف کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ اسے دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوزخ کا داروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوا کبھی ہنسا نہیں، ہمیشہ غصے میں رہتا ہے۔ علیہ السلام مجھ سے بہت ادب سے ملے اور سلام کیا اور میرا ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کی برکت سے آپ کے تابع داروں کے گوشت و پوست پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر ایمان نہ لائے یا آپ کا نافرمان ہو اس پر رحم نہ کروں اور سخت سزا دوں۔ ان کے ساتھ 18 فرشتے تھے، ان کو زبانیاں کہتے ہیں، ہر ایک ایسا قوی کہ 40,000 کو ایک ہی وقت میں عذاب کر سکتا ہے۔ یہ زبانیاں مالک کے تحت ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ماتحت بے گنتی فرشتے ہیں، یہ سب دوزخ کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے رحم اور نرمی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ آگ کے کیڑے سمندر پر جس طرح آگ کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح ان فرشتوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مالک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوزخ دکھاؤ۔ حضرت مالک علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوزخ ملاحظہ کرنے کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر میں برداشت کر سکتا ہوں اسی قدر دکھاؤ۔ دوزخ تو جہاں تھی وہیں رہی، آپ کے سامنے کر دی گئی۔ دوزخ کے دروازے پر آپ نے لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا، بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، اور کم ناپنوں والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دوزخ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئی تو آپ نے وہ عذاب، وہ بلا، وہ مصیبت، وہ آفت ملاحظہ فرمائی کہ الامان الامان۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے ہم وہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دوزخ میں آگ سیاہ ہے، دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصہ کم ہے۔ اگر دنیا کی تھوڑی سی آگ دوزخ میں 2 بار ڈبو دی جائے تو تم کبھی اس کو اپنے کام میں نہیں لا سکو گے۔ یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور پکانے کے لیے ان کو آگ کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوزخ سے ایک چنگاری لے کر اور 70 مرتبہ پانی سے دھو کر ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ پہاڑ پگھل گیا اور وہ چنگاری پھر دوزخ میں جا کر مل گئی، صرف اس کی بھاپ رہ گئی جو یہ ہماری آگ ہے۔ اگر کسی شخص کو دوزخ کی آگ سے مغرب میں عذاب دیا جائے تو اس کی حرارت کا مشرق کے رہنے والوں پر اثر پڑے گا۔ آگ کا شعلہ دوزخیوں کے اندرونی اجزاء میں دوڑتا ہے اور ظاہری اعضاء پر سام بچھو بلتے ہیں اور ڈستے ہیں۔ بچھو بھی معمولی نہیں، ہر بچھو خچر برابر اور دوزخ کا سانپ اونٹ برابر ہوتا ہے۔ بچھوؤں کے ڈنگ کھجور کے درخت کے برابر اور بچھوؤں کے زخم کی تکلیف 40 سال تک رہے گی۔ جنت میں درندے اور کتے الگ سزا دیں گے اور وہاں آگ کی تلواریں ہوں گی، فرشتے ان سے دوزخیوں کا عضو جدا کریں گے۔ دوزخ میں جو غذا دی جائے گی اس کا نام زری ہے۔ یہ زری ایک کانٹے دار چیز ہے جس کا ذائقہ ایلوے سے زیادہ کڑوا اور اس میں مردار سے زیادہ بدبو اور آگ سے زیادہ گرمی آتی ہے۔ یہ زری بھوک کی آگ کو نہیں بجھاتی، حلق میں اٹکی رہتی ہے، اور دوزخ میں بھوک ایسے رہے گی کہ اس کے برابر کوئی عذاب نہیں۔ دوزخ میں جو پانی پینے کو ملے گا اس کا نام غسلین ہے۔ یہ غسلین دراصل دوزخیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور لہو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوزخ میں ایک چشمہ ہے جس کا نام غساق ہے۔ تمام زہریلے جانوروں کا زہر اس میں جمع ہو کر کھولتا ہے۔
دوزخیوں کو اگر اس میں غوطہ دیا جائے تو اس کے اثر سے ان کا گوشت و پوست ہڈیوں سے جدا ہو کر ان کے پاؤں پر گر پڑے گا۔ اگر دوزخیوں کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی حرارت اور بدبو سے سب جاندار مر جائیں، اور دوزخیوں کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا جس سے ان کا چمڑا نکل جائے گا۔ اگر دوزخیوں کے زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو وہ حلقہ زمین کے 7 طبقوں کو سوراخ کر کے نکل جائے۔ دوزخی جب پیاس پیاس چلائیں گے تو ایک کالا بادل اٹھے گا اور تمام دوزخ کے میدان پر چھا جائے گا۔ دوزخی جب اس بادل کو دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ اس بادل میں سے آگ کے پتھر اور بچھو برسیں گے تو دوزخیوں کے لیے عذاب پر عذاب ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میں قسم قسم کے عذاب دیکھ رہا تھا کہ میری نظر چکیوں پر پڑی جن کے پاٹ پہاڑ برابر تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا خدا کے نافرمان جہاں چکی پیسیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخی چکی نہیں پیسیں گے بلکہ خود دوزخیوں کو ان چکیوں میں پیسا جائے گا۔